نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو فرمایا یہ عرصہ رہنے کے بعد یرسل اللہ ریحا باردۃ من قبل الشام، شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ اب وہ ٹھنڈی ہوا لوگوں کے نتنوں سے اندر جائے گی، تو اس ٹھنڈی ہوا کے جانے سے فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان، اگر ایک دانے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا جذبہ ہوگا یا ایمان ہوگا اندر، تو وہ ہوا اس بندے کی روح کو قبض کر دے گی، وہ مر جائے گا۔ ایمان والا اور نیکی کے جذبے رکھنے والا، اس کو اللہ اٹھا لیں گے۔ اب اس کے بعد فیبقى شرار الناس، برے ترین لوگ زمین پہ رہ جائیں گے۔ اب ان برے ترین لوگوں کی جو دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ وہ برے ترین لوگ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے چڑیوں کی طرح تیز، پرندوں کی طرح تیز، فی خفت الطیر و احلام السباع، اور درندوں کی طرح سخت۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تربیت کر کے اس طرف لائے تو ان کی عداوتیں ختم ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے منتقل ہو گئے، نیک لوگ، ایمان والے لوگ اٹھا لیے گئے، اب یہ جو لوگ دنیا میں باقی رہ گئے ان کی حالت کیا ہے؟ وہ پرندوں کی طرح تیز اور درندوں کی طرح سخت۔ پرندوں کی طرح تیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برائیوں کی طرف اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیزی سے جاتے ہیں۔ پرندہ نہ یوں اڑتا ہے تیزی سے کہیں پہنچ جاتا ہے، یہ برائیوں کی طرف اور برے خیالات، برے جذبات، جنسی تکمیل کی طرف تیزی سے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری جو تشبیہ دی ہے درندوں والی، مال ہتھیانے میں، برباد کرنے میں، فتنہ فساد پھیلانے میں، لوگوں کو اندرون خانہ دھوکہ دینے میں، مالوں کو قبض کرنے میں، مالوں کو دبا لینے میں، ظلم و تشدد کرنے میں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت تو اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس طرح ہو جائیں گے جیسے درندے شقی القلب ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر اسرائیل کر رہا ہے، یہ بھی اس کا نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پھر اللہ حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور میں پھونک دے۔ بعض روایات میں اللہ بدترین لوگوں پہ قیامت کو قائم کرے گا، اور بعض روایات میں ہے اس دھرتی پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آپ کو دینی لوگ برے لگتے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ فلاں نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو مدارس کو برا کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو تبلیغی جماعت کو برا کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو منبر رسول کو برا کہنے لگ جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے جب تک یہ لوگ دھرتی پہ موجود ہیں تو اللہ قیامت کو قائم کرنے کا حکم نہیں دیں گے، اسرافیل کو سور میں پھونکنے کا حکم نہیں دیں گے۔ جب یہ سب اٹھ جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ حکم دیں گے کہ سور میں پھونک دے۔